الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس میں آپ سب کو خوش آمدید. اہلا و سہلا مرحبا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکنا۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں نا، تو خوب شور مچاؤ اور لوگوں کو وہاں سے بھگا دو تاکہ انہیں اپنی بات بیان کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ مشرکین نے اس تجویز پر عمل کرنے کی ایک دوسرے کو خوب تاکید کی اور بڑی سختی اور پختگی سے اس پر عمل بھی کیا۔ چنانچہ ان کے مجمع عام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن کا جو پہلا موقع مل سکا وہ نبوت کے 5ویں برس یعنی رمضان کے مہینے میں ملا تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی۔ معاملہ اس قدر سخت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرآن کریم کی تلاوت فرماتے اور یہ تلاوت زیادہ تر رات کو تہجد کی نماز میں ہوا کرتی تھی، تو یہ لوگ قرآن کو اس کے اتارنے والے کو اور اسے لانے والے کو گالیاں دیتے تھے۔ تو چنانچہ اللہ نے حکم دیا، کیا حکم دیا کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 110 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی نمازیں نہ بہت زیادہ آواز سے اونچی آواز سے پڑھو، نہ ہی بالکل دھیمی آواز سے پڑھو، بلکہ بیچ کا راستہ اپناؤ، توسط میں یعنی بیلنس میں اپناؤ۔ نہ بہت زیادہ شور سے پڑھو قرآن، نماز کی حالت میں جو تلاوت ہوتا ہے نا، تو جو قرآن پڑھتا ہے تو بہت زیادہ بلند آواز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی بہت زیادہ دھیمی آواز میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روک دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں منع کر دیا گیا کہ بہت تیز آواز میں آپ کو نہیں پڑھنا ہے قرآن، ٹھیک ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت اتری جب مکہ میں کافروں سے چھپے رہتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھاتے تو بلند آواز سے قرآن پڑھتے۔ جب مشرکین قرآن سنتے، صاحب قرآن اور قرآن جو لانے والا ہے یعنی جبریل علیہ السلام کو سب کو برا بھلا کہتے۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ نماز میں قرآن بلند آواز سے نہ پڑھو کہ مشرکین قرآن کو برا بھلا کہیں، اور نہ اتنی آہستہ سے پڑھیں کہ آپ کے پیچھے جو صحابہ بھی نماز جو پڑھ رہے ہیں نا وہ سن نہ سکے، بلکہ درمیانی راستے کو اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس وقت جو ہے ان کے لیے یہ حکم اترا، اور نماز کی حالت میں جو قرآن کی تلاوت ہے کیسے کریں گے؟ درمیانی حالت میں، ٹھیک ہے۔ تو اس تدبیر کا ایک حصہ یہ تھا کہ نصر بن حارث حیرہ اور شام گیا۔ چلے، اس تدبیر کا ایک حصہ یہ تھا کہ نصر بن حارث ہیرا اور شام گیا اور وہاں سے لوگ جو ہے کہانیاں اور دارواں سکندر اور رستم اور وسفندیار کے قصے سیکھ کر آیا۔ یعنی اس وقت جو تھا، اس وقت یہی زمانہ تھا، لوگ کہانی قصے وغیرہ جو اس کا ٹیلنٹ ہوتا تھا وہ سیکھ کر آتے تھے۔ تو وہ ایک خاص جو جگہ تھا وہاں جا کے اس نے یہ کہانی اور یہ کیسے لوگوں کے بیچ میں اس کا منورنجن کرے، لوگوں کو اپنے طرف اٹریکٹ کرے، تو یہ سب تمام چیزیں وہاں جا کے وہ سیکھ کر آیا۔ کون؟ نصر بن حارث۔ اور جہاں مجلس جو ہے جمتی تھی، داستانیں شروع کر دیتا تھا، یعنی کہ جہاں مجلس ہوتی تھی وہاں پہ اپنی داستانیں شروع کر دیتا تھا، اور لوگوں کو موقع نہ دیتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن سکے، یعنی قرآن کریم کی کوئی حکم یا اللہ کا کلام کوئی سن سکے۔ اگر پتہ چلتا کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ واعظ و نصیحت کی ہے تو آپ کے ہٹتے ہی وہاں پہ فوراً چلا جاتا تھا اور قصے کہانیاں سنا کر کہتا کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مجھ سے اچھی بات کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ اتنی بڑی اس نے یہ چیلنج دیتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر
میری بات ہے، یعنی میری بات سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو ہی نہیں سکتی. یعنی قرآن کے آگے اپنی کہانی، قصے اور تمام جو اس نے جو سیکھ کر آیا تھا اس کو کہتا تھا کہ یہ سب سے اچھی باتیں ہیں میری. تو اس کے بعد اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا. ٹھیک ہے، کس نے؟ نضر بن حارث نے ایک قدم اور آگے بڑھایا. یعنی کہ اس نے گانے بجانے والے جو لوگ ہوتے ہیں خریدے، اور جس کے متعلق سنتا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہیں، تو اسے کسی لونڈی کے پاس لے جا کر اس لونڈی سے کہتا کہ اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ، اور اس شخص کو سمجھاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف بلا رہے ہیں یہ کیا ہے، یہ چیز اس سے بہتر ہے. یعنی کہ کھاؤ پیو، خوشیاں مناؤ، گاؤ اور کھلاؤ، یہی دنیا ہے. اور یہ جو قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہ کچھ نہیں ہے. یہ گانا بجانا، کھانا پینا، گھومنا سیر کرنا، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. تو اس لونڈی کو کہا اس شخص کو سمجھاؤ. اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف کسی کا اگر دل ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بارے میں بھی نا یہ آیت نازل فرمائی. سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. بعض لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اسے مذاق بنائیں. ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. ٹھیک ہے، تو لہو الحدیث دراصل ہے کیا؟ لہو الحدیث سے مراد وہ باتیں، شغل یا کھیل یا تفریح ہے جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اللہ کی یاد سے غافل رکھے یا اللہ کی یاد سے اس کو بھلا دے بندے کو. خواہ یہ شغل گانا بجانا ہو یا دلچسپ ناول ہو یا ڈرامے ہوں یا جو کلب ہو یا گھروں کی جو ہے نا تفریح میں، جو آج کل گھروں میں لوگوں نے لگا رکھی ایسی چیزیں، تمام چیزیں لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر سجا رکھی ہیں نا، جیسے کہ بہت بڑے سے جو ہال ٹائپ کے اپنے کمرے میں ہوتے ہیں، اور بڑا سے جو لگا لی جاتی ہے پکچرز، بڑی بڑی LCDیاں، بڑی بڑی LED وغیرہ. پھر دن بھر بیٹھ کے انسان اس کے آگے کیا کرتا ہے؟ سیر و تفریح، تماشا ہے نا. یا پھر آپ دیکھیے جو میوزک سسٹمز ہوتے ہیں اس کا شغل، یا ڈرامے، یہ سیریلز یا پکچرز، یا کہیں جا کے دیکھنا یا اپنے گھر میں ہی دیکھنا، یا پھر یہ سوشل میڈیا کا جو وہ سب تمام چیزیں جو اللہ کی یاد سے انسان کو دور کر دے، غافل کر دے، وہ تمام چیزیں کیا ہے؟ لہو الحدیث ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ قرآن میں لہو الحدیث کا جو لفظ گانا ہے اور موسیقی کے لیے آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ گانا بجانا دل میں یوں نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی سے گھاس اور سبزہ اگاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے پانی سے گھاس اور سبزہ اگاتی ہے. تو یہ جو میوزک ہوتی ہے نا، انسان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیتی ہے. اور آپ ہم لوگ سبق میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پہ جا رہے تھے تو ان کے پاس جو ہے میوزک جو ہے بانسری اس وقت چلتی تھی نا، بانسری وغیرہ جو میوزک انسٹرومنٹ ہوتے تھے، تو اس وقت اس کے ذریعے سے وہ لوگ اپنی انجوائمنٹ کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے. پھر اس کے بعد ویسے صحابہ نے بھی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے. ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے کانوں پہ ہاتھ کیوں رکھ لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ایسے ہی دیکھا تھا کہ انہوں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے. اور اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص موسیقی یا گانا یا نچانا یہ اس طرح سے جو چیزیں سنتا ہے تو اس کے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے. جیسے بارش کا پانی برسنے سے جو گھاس اگاتی ہے نا، سبزہ اگاتا ہے، ویسے ہی انسان کے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیے آج ہے نا، آج ہماری جو کالر ٹیون ہے ہر جگہ پہ میوزک لگی ہوتی ہے. کوئی اگر آپ کسی کو کال بھی کریں گے نا تو اس نے کیا لگا رکھا ہوتے؟ گانے لگا رکھے ہوتے، میوزک لگا رکھتے. یعنی خود تو آپ غلط جگہ پہ جا رہے ہیں اور جو دوسرا ہے آپ کو کال کر رہا ہے اس کو بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ غلط طریقے سے اس کے پاس بھی وہ پہنچا رہے ہیں. تو اگر وہ سن بھی رہا ہے مجبوراً تو اس کا گناہ کس پر جا رہا ہے نا؟ جو سنا رہا ہے اسی کے اوپر جائے گا. اور آپ دیکھیں کہ کچھ بھی آپ نعت لگاتے ہیں، کچھ بھی اللہ کی حمد لگاتے ہیں، بیک گراؤنڈ میں کیا ہوتا ہے؟ میوزک چل رہا ہوتا ہے. تو میوزک سے بہت بچے. میوزک سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور میرے پروردگار عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں باجو گاجو ساز مستراب بتوں اور صلیبوں اور امر جاہلیت کو ختم کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اسی لیے تھے کہ جو یہ گاجے باجا، یہ میوزک ہے، یہ انسٹرومنٹ ہے نا، ان سب کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے ہیں۔ اور آج ان کی امت کہاں جا رہی ہے؟ اس کے بغیر تو ان کا کام ہی نہیں چلتا ہے۔ آج ہر ایک جو بندہ ہے وہ ٹک ٹاک پہ ناچ رہا ہے نا، یوٹیوب کے شارٹس پہ ناچ رہا ہے، بس کیسے بھی کرنا ہے، کیسے بھی کرنا ہے، مجھے اپنی شہرت کمانی ہے، نیم فیم کمانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنا زمانہ کہاں چلا جا رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں لوگ۔ اور آج چھوٹے سے چھوٹا ہے انسان، اس کو کچھ نہیں معلومات ہے، لیکن اپنی چھوٹی چھوٹی اولڈ پٹانگ ویڈیو اٹھا کے ٹک ٹاک میں ڈال رہے ہیں۔ میں اس دن مارکیٹس پہ کسی کام کے ذریعے سے میں نکلی تو 2 عورتیں بات کر رہی تھیں، مسلمان نقاب والی عورتیں تھیں، اور وہ جھالر جو ہوتی نا پردے کی، اور وہ جھالر ہو، وہ ڈور کی جو جھالر ہوتی ہے، وہ اسے پرچیز کرنے کو کہہ رہی ہے، اور کہہ رہی ہے اسے لگا لو، اسے لگا لو، ٹک ٹاک میں ویڈیوز اچھی آئیں گی۔ ہم نے کہا اللہ اکبر، یہ زمانہ چل رہا ہے، ٹک ٹاک میں ویڈیوز اچھی آئیں گی، یعنی کہ کیا کرتی ہوں گی؟ وہ ٹک ٹاک بناتی ہوں گی، ہے نا۔ آج امت مسلمہ کدھر جا رہا ہے؟ ناچ گانے محفل مشاعرے میں اسی میں سب چلا گیا اندر، اور بس سوچتا ہے کہ کسی طرح بس ہم نام کما لیں، شہرت کما لیں، ہمارے فالوور بڑھ جائیں، ہمیں پیسہ ملنے لگے، ہے نا۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا، جو میوزک سنتا ہوگا نا اس کے دل میں جو کیا ہوگا، نفاق پیدا ہو جائے گا، ہے نا۔ بہت الرٹ رہے، بہت محتاط رہے، میوزک سے اپنے آپ کو بچائیں، اور میوزک نہ ہی اپنے اسٹیٹسوں پہ لگائیں، نہ ہی اپنے کالر ٹون پہ لگائیں، نہ ہی اپنے جو ہے موبائلس میں لگائیں، اور میوزک سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو ان کی جو پلاننگز تھی نا، یہ گانا بجانا اور یہ کہانی قصے، یہ جو رقص اور سرور جیسی جو سرگرمیوں کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی آیات سے دور رکھنا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بھی اڑانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں شکوک اور شبہات پیدا کرنا اور پروپیگنڈا کرنا، اس میدان میں قریش نے بڑی سرگرمیاں دکھائیں اور بڑا تفنن اختیار کیا۔ چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کبھی کہتے کہ یہ محض اوٹ پٹانگ خواب ہے جیسے محمد رات میں دیکھتے ہیں اور دن میں تلاوت کرنے لگتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنی طرف سے اسے گڑھ لیا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ انہیں ایک انسان سکھاتا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ محض جھوٹ ہے جسے کچھ لوگوں کی مدد سے انہوں نے گھڑ لیا ہے، گھڑ رکھا ہے، یعنی سب مل کر گھڑتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں، اساطیر الاولین کہتے تھے، جسے انہوں نے لکھوا لیا ہے اور اب یہ ان پر صبح شام تلاوت کیے جاتے ہیں، اور پھر کبھی وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک جن یا شیطان ہے جو اس طرح قرآن لے کر اترتا ہے جیسے کاہنوں پر جن و شیطان اترا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب میں فرمایا حل انبئکم علی ما تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اسیم، سورہ شعراء کی آیت نمبر 221 222، کہ تم کہہ دو کہ میں بتاؤں کہ کس پر شیطان اترتے ہیں، وہ ایسے لوگوں پر اترا کرتے ہیں جو پکے جھوٹے اور گناہگاروں میں سے ہیں، یعنی شیطان صرف ایسے ہی انسانوں پر اترتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی انسانوں پر اترتے ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں، جو بدکار ہوتے ہیں، جو گناہوں میں لت پت ہوتے ہیں، جبکہ میں ایسا انسان ہوں کہ تم نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے، اور نہ ہی مجھ میں کسی طرح کی کوئی برائی اور بدکاری پائی ہے۔ پھر یہ کیوں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نا امپاسبل ہے کہ قرآن شیطان کا اتارا ہوا ہو۔ اور کبھی کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا جنون ہے جس کے اثر سے وہ عجیب اور غریب قسم کے معنی و مطالب سوچتے ہیں اور انہیں نہایت عمدہ قسم کے الفاظ میں ڈھال دیتے ہیں، جیسے شعراء اپنے اشعار ڈھالا کرتے ہیں، لہٰذا وہ شاعر ہیں اور ان کا کلام شاعری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں دیا۔ آپ دیکھیں کہ ان کی اپنی ایک بات میں وہ مطلب کہ مطمئن نہیں ہوتے تھے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ تو مجنون ہے، یہ دیوانے ہیں، یہ پاگل ہے، پھر کہتے تھے یہ کاہن ہے، پھر کہتے تھے یہ جادوگر ہے، پھر کہتے تھے ان کے اوپر کوئی شیطین آتا ہے، پھر کہتے تھے ان کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو ان پہلوں کی جو کہانیاں ان کو سنا گیا۔ اپنی بات میں وہ بالکل ہی اپنے جو جھوٹ لگانے پر بھی وہ اس پہ جو ہے وہ سٹاپ نہیں ہوئے،
تمام طرح کے مختلف جھوٹ لگا دیے. یہ جھوٹ کے بلیم لگانا ہی دراصل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی نشانی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی پاگل ہوتا، کوئی مجنون ہوتا نا، اور پھر کوئی مجنون یا پاگل یا جادوگر، دونوں ایک چیز اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹے تھے. جو لوگ بلیم لگا رہے تھے یہ لوگ سب لوگ جھوٹے تھے. ٹھیک ہے، تو اسی کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. سورہ شعراء کی آیت نمبر 224، 225 اور 226. شعراء کی تو پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں. تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں کرتے ہی نہیں. یعنی آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 224 کا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. جو شعراء کی جو پیروی کرنے والے ہیں کون ہوتے ہیں؟ گمراہ لوگ کرتے ہیں. دراصل کفار مکہ کا ایک الزام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شاعر ہیں. اسی کی نسبت سے یہاں شاعروں اور شاعروں کو داد دینے والے کوئی کچھ اوصاف بیان فرما دیے تاکہ ہر شخص از خود یہ فیصلہ کر لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہو سکتے ہیں یا نہیں. پھر آپ کے پیروکاروں کے اوصاف کیسے ہیں اور شاعروں کے پیروکار کیسے ہو سکتے ہیں نا؟ شاعروں کا تو کام محض گریف اور محفل اور وقتی جوش پیدا کرنا ہوتا ہے جس کا مستقل ہدایت سے کچھ تعلق نہیں ہوتا ہے، اور ان کی جو داد دینے والے کو بھی ہدایت کی راہ سے بے بہرا ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ کوئی شاعر ہوتا ہے اگر تو اس کے بہت زیادہ فالوور نہیں ہوتے ہیں. ایسے فالوور بھی نہیں ہوتے کہ ان کے لیے جو ہے نا سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائے. تو یہ جو شاعر ہوتے ہیں ان کو کوئی بھی ایسے فالوور نہیں ہے. اور پھر آیت دیکھیں، آیت نمبر 225 کہ اگر وہ آپ لوگ سے الم ترى انہم فی کل واد یہیمون، تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں. یعنی یہ جو 2 آیتیں ہیں نا، ان 3 آیتیں اس میں شاعروں کی خصلتیں بیان فرما دی ہیں. کہ ایک ہی کہ ان کے کلام میں تخلیل اور غلو کی حد پہنچانے کا مبالغہ ہوتا ہے جس کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہوتی. مثلا کسی کی تعریف کرنے میں نا اگر وہ کرتے ہیں تو اسے آسمان پر چڑھا دیا، یا کسی کی جو ہے نا کسی کے ٹانگ کھینچنے میں آتے تو اس کو زمین میں لا کے پٹک دیتے ہیں. یہ شاعروں کا کام ہے. پھر اگر آپ کسی سے کچھ انعام اور اکرام ان کو مل گیا تو اس کی مدد سرائی شروع کر دی، کسی کی پگڑی پھر اچھال دی، یا کہیں فتنہ فساد کی آگ بھڑکا دی، اور عشق لگائے بغیر تو کسی کے شاعر کی شاعری مکمل ہوتی ہی نہیں ہے نا. تو کہیں مجبوبہ یا شکایتیں ہوتی ہیں تو کہیں رقیبوں پر برس رہے ہوتے ہیں. دور اذکار، استعار اور تشبیہات کا استعمال، اور اپنی ثنا خوانیہ جن میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. تو دراصل یہ شاعروں کا کام ہوتا ہے کہ جھوٹ کا ملمہ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے شاعروں میں کیا ہوتی ہے؟ شعر و شاعری کرنے والوں میں جھوٹ ہوتا ہے، ایک سرے سے جھوٹ ہوتا ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لائے ہیں یہ سراسر سچ ہے اور حق ہے. پھر ان کے یہاں پہ جو شاعروں کی جو حضرات ہیں نا، ان کی ایک تیسری بتائی گئی یہ بات کہ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. یعنی یہ جو شاعر ہیں وہ کیا کہتے؟ وہ ایسی باتیں کہتے جنہیں وہ کرتے ہی نہیں ہیں. شاعر حضرات خصوصی ان کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ کہتے تو بہت کچھ ہے اور کرتے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے ستارے توڑ لائیں گے اور آپ کے لیے نہریں ہم کاٹ ڈالیں گے، پہاڑوں کو چڑھ جائیں گے، ہے نا. شاعری میں عشق اور مشق کی جب شاعری وہ کرتے ہیں تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے جو کلام بھیجا ہے یہ دراصل کیا ہے؟ یہ سراسر حق ہے، یہ بالکل سچ ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت قائم ہوگی تو برحق قیامت قائم ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ضرور ہونے والا ہے. یہ دراصل اللہ کا کلام ہے، یہ شاعروں کی شاعری کی کتاب نہیں جس سے لوگ نے کفار مکہ نے الزام لگایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے نا یہ کیا ہے کہ یہ جو ہے شعروں کی شاعری ہے، شاعروں کی جو ہے شاعری کی کتاب ہے نا اس طرح سے. تو یہ دراصل کیا تو یہ اپنے قول اور فعل میں کیا تھے؟ یہ جتنے بھی الزام لگانے والے طرح سے جھوٹے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ 3 باتیں شعراء کی خصوصیات میں داخل ہے، اور ان میں سے
कोई भी बात भी उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं पाई जाती। चुनांचे जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं वो अपने दीन में, अपने अखलाक में और अपने किरदार में, अपने तसर्रुफात में, अपने मामलात में, गर्ज हर बात में सही रास्ते पर है, रास्तबाज है, हिदायत याफ्ता है, परहेजगार है और नेककारों में से हैं। उनको किसी मामले में बहकावा और गुमराही छू कर भी नहीं गई है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायरों की तरह हर वादी में हाथ पाँव भी नहीं मारते रहते हैं, बल्कि आपकी दावत तबलीग का एक ख़ास मैदान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की और एक दीन की और एक रास्ते की तरफ बुला रहे हैं। तो इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बात कहते हैं जिसे वो करते भी हैं, और वही काम करते हैं जिसे वो कहते भी हैं। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायरों की शायरी से क्या निस्बत है और शायर और शायरी को आपसे क्या निस्बत है? बहस और कट हुज्जती, इसे देखें। मुशरिकों को 3 बातों पर बहुत अचंभा होता था और दर हकीकत यही 3 बातें उनके और मुसलमानों के दरमियान दीनी इख्तिलाफ की जड़ थी। पहला क्या था? तौहीद। कि मुशरिकीन मक्का में क्या आम था कि मुशरिकीन मक्का बहुत सारे लोगों के साथ अल्लाह को शरीक ठहराते थे, यानी अल्लाह को मानते थे, ऐसा नहीं था कि अल्लाह को नहीं मानते थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ में वो औरों को शरीक ठहराते थे। वो बहुत सारे बुतों को शरीक ठहराते थे, कहते थे कि ये बारिश के देवता हैं, ये अनाज के देवता हैं, ये गल्ले के देवता हैं, ये सूरज की देवी है, ये चाँद की देवी है, ये बादल की देवी है, ये अग्नि की देवी है। तमाम तरह से लात, मनात, उज़्ज़ा और ना जाने कौन कौन से उन्होंने 365 बुतों को अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ शरीक ठहरा रखा था। ठीक है, वो तौहीद पर नहीं थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ही क्या था? तौहीद था। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक मत ठहराओ। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम था, तौहीद। और दूसरा क्या था? रिसालत। ठीक है, दूसरा पैगाम क्या था? रिसालत। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मेरी बात मान लो, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक रसूल हूँ। तो मुशरिकीन मक्का इस बात को भी नहीं मानते थे, इसका भी उन्होंने इनकार किया। जैसे तौहीद का इनकार किया ना, उन्होंने इनकार किया कि इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी जो कायनात है ना, सिर्फ एक हस्ती नहीं चला सकती है, ये इम्पॉसिबल है। तो अलग अलग लोग अल्लाह के साथ मुकर्रर हैं जो ये सारे काम कर रहे हैं, तो वो उनको पुकारते थे, उनसे मदद मांगते थे और उनसे तसर्रुफियात करते थे, यानी अल्लाह के साथ औरों को शरीक ठहराते थे। फिर उसी तरह वो ये भी कहते थे कि रिसालत कैसे आप सल्लल्लाहु को मिल सकती है? इतने बड़े अरब के जो शहर मक्का है, तो हम सबसे बड़े बड़े लीडर हैं और हमारे अंदर एक से एक बोलने वाले अरबी भी हैं, अरब के जो लोग हैं, और फला जो शख्स है वो तुमसे ज़्यादा वो उसके अल्लाह ताला ने वो दिया है, क्या कहते हैं, टैलेंट दिया है ना, टैलेंट दिया है उसके पास, तुमसे ज़्यादा उसको अल्लाह तबारक तआला ने माल दिया है, दौलत दिया है, इज़्ज़त दी है, इकराम दिया है। तुमको रिसालत कैसे मिल गई? नहीं, तुमको रिसालत नहीं मिलनी चाहिए, उस फला को मिलनी चाहिए, तुम्हारे पास रिसालत नहीं, तुम झूठ बोलते हो। इस तरह से मक्का वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी क्या किया? रिसालत का इनकार कर दिया, रसूल होने का इनकार कर दिया, यानी कि नहीं माना, उनकी तकज़ीब की कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है, रिसालत मिलनी चाहिए थी तो हम में से किसी को एक मिलती, आपको नहीं। और तीसरी बात ये थी कि मौत के बाद उठाया जाना, यानी आखिरत का भी उन्होंने इनकार किया। ठीक है, तीसरी और आखिरी बात, यानी मौत के बाद उठाए जाने के मामले में भी उनके पास ताज्जुब और अचंभे और अक्ल की कमी के सिवा कुछ नहीं था। वो कहते थे कि भला जब हम मरकर मिट्टी और हड्डी हो जाएंगे तो क्या हमें उठाया जाएगा? भला हमारे पिछले बाप दादा को भी जिंदा किए जाएंगे क्या? ऐसे एक हैरानी से उनके सवालात होते थे। ये वापसी तो बैद अज़कल लग रही ही थी। वो ये भी कहते थे कि आओ हम तुम्हें एक आदमी का पता बताते हैं जो तुम्हें ये खबर देता है कि जब तुम एक दमना रेजा हो जाओगे फिर नए सिरे से पैदा किए जाओगे। समझ में नहीं आता कि वो अल्लाह पर झूठ गढ़ रहा है या ये पागल है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को भी उन्होंने क्या कहा? रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये तो पागल है। यानी उनके यहाँ ना आखिरत में उठाए जाने का इस पर भी कोई यकीन नहीं था।
وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم مر گئے اور ختم ہو گئے، ہم ریزہ ہو گئے، اب ہمارا دوبارہ اٹھایا جانا نہیں ہوگا. جیسے آج کل کے جو ہندو ہوتے وہ لوگ بھی یہی مانتے ہیں نا، ان کا بھی یہی ایسی عقیدہ ہے کہ ہم مر گئے اور ختم ہو گئے، ہماری راکھ اڑا دی گئی، آدھی پانی میں آدھی ہوا میں، اور آدھی جو ہے نا پانی اگنی ہوا اور وایو اس طرح سے اڑا دی گئی، پنچ تتو میں لین ہو گئے، ختم ہو گئے، اب ہمارا دوبارہ اٹھنا نہیں ہوگا، ہمیں موکش کی پراپتی ہو گئی نا، اب ختم. تو آخرت میں ان کے ابھی اٹھائے جانا بالکل امپاسبل. اسی طرح سے جو مکہ کے جو لوگ تھے نا، وہ بھی اسی طرح کہتے تھے کہ نہیں، اب ہم مر گئے، ریزہ ہو گئے، ختم ہو گئے، اور ہماری ہڈیاں مٹی میں مل گئیں، اور ہماری جو پوری جو لاشیں ہیں وہ پوری مٹیوں میں ریزہ ہوگی، ریت میں گھل مل گئی، اب ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیغام دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اٹھائے گا، تمہارا حساب کتاب ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا، تو اس بات کا بھی ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ یہ جو باتیں کہتا ہے کہ آخرت میں ہم لوگ اٹھائے جائیں گے، تو یہ اٹھائے جانا کیسا، یہ دراصل کیا ہے رسول اللہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دراصل جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ یہ کیا ہے، پاگل ہے نعوذ باللہ. تو ان کے یہ کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ کیا موت آئے گی پھر اٹھائے جائیں گے، پھر حشر ہوگا؟ اے ام امرو، یہ تو خرافات ہے نا. جو اہل مکہ کے جو انکار کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ جب ہماری موت آئے گی اور پھر ہم اٹھائے جائیں گے، پھر کیا ہمارا حساب کتاب بھی ہوگا، حشر کا میدان بھی ہوگا؟ تو یہ کیا، تو یہ تو خرافات کی باتیں بول رہے ہیں نا. تو ان کو یہ بات بالکل کیا، انہوں نے ریجیکٹ کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا بھی کہا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان باتوں کا کئی طرح سے جواب دیا. خلاصہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ تم دنیا میں ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر اور مظلوم ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر گزر جاتا ہے. تو اسی طرح احسان کرنے والا نیک کام کرنے والا اپنے احسان و نیکی کا بدلہ پانے سے پہلے ہی، اور برائی کرنے والا بدکار اپنی برائی اور بدکاری کی سزا پانے سے پہلے ہی مر جاتا ہے. اب اگر موت کے بعد کوئی ایسا دن نہ ہوا جس میں لوگوں کو زندہ کر کے ظلم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے، اور احسان کرنے والے کو نیکیوں کا اور انعام، اور فاجر کو بدکار کو سزا دی جائے، تو پھر دونوں طرح کے لوگ برابر ٹھہرے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا نا. بلکہ ظالم اور بد کردار تو مظلوم اور محسن اور پرہیزگار سے کہیں خوش قسمت ٹھہرا ہے نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی جو بات کا اس طرح سے جواب دیا کہ اگر جس نے ظلم کیا اور وہ ظلم کرنے والا چلا گیا، اور جس کے اوپر ظلم ہوا وہ بھی چلا گیا، تو پھر حساب کتاب کہاں ہوا؟ اس کا مطلب تو جس نے ظلم کیا وہ تو پھر بہت زیادہ خوش قسمت ٹھہرا. اس نے تو ظلم کیا اور پھر آخرت میں حساب کتاب بھی نہیں، اس کی پکڑ بھی نہیں ہے. پھر اسی طرح وہ جس نے زندگی بھر لوگوں کے ساتھ اچھے کام کیے، بھلائیاں کی، اور اچھے کام کرتا رہا، پوری زندگی اچھائیوں سے گزاری، اور پھر وہ چلا گیا، تو پھر کیا ہوا؟ اس کے ساتھ تو ناانصافی ہوئی، کیونکہ آخرت کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ان کے اندر. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت کا دن قائم ہوگا. جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کو ان کی اچھائیوں کا بدلہ ملے گا، اور جس نے برے کام کیے ہیں ان کی برائیوں کا سزا ان کو دیا جائے گا. حالانکہ یہ بات قطعاً نامعقول ہے، عدل اور انصاف سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی خلقت کا نظام ایسی اندھیر نگری اور ظلم و فساد پر رکھے گا. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، سورہ قلم کی آیت نمبر 35 اور 36. کیا ہم مسلمان یعنی اپنے اطاعت شاعروں اور فرما برداروں کو جو مجرم جیسا ٹھہرائیں گے؟ تمہیں کیا معلوم ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو، ہے نا. آئے دیکھیں آیت نمبر 38 اور 28 سورہ صاد کی. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد مچانے والے جیسا ٹھہرا دیں گے، یا کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا قرار دیں گے؟ نیز فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ام حسب الذین اجرحوا السیئات ام نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. الجاسیہ سورہ الجاسیہ آیت نمبر 21. کیا جن لوگوں نے برائیاں کما رکھی ہیں
وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں جیسا ٹھہرائیں گے کہ ان سب کا جینا مرنا یکساں ہو۔ برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ان کے اوپر بات آ گئی، ان کی جو حجت تمام ہو گئی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت فرما دی کہ کیا جن لوگوں نے برائیاں کما رکھی ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے جیسا ٹھہرا دیں گے، تو دراصل کیا ہے، یہ تو ان کی بدگمانی ہے، یہ تو ان کی بری سوچ ہے، اور بڑا برا یہ لوگ سوچ اور گمان رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جہاں تک عقلی استباد کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یوں تردید فرمائی ہے۔ سورہ نازعات آیت نمبر 27، أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ جب انہوں نے ریجیکشن کیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ آخرت ہوگی اور تم سب جو ہے تمہاری ہڈیاں جوڑ کے اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اٹھا کے کھڑا کر دیں گے، تمہارا حساب کتاب ہوگا، تو انہوں نے کیا کہا، یہ تو پاسبل نہیں ہے، اور یہ کیا ہے، یہ دیوانے ہیں، یہ مجنون ہیں۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ریجیکٹ کرا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہاری پیدائش کرنا زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ ایک انسان جو حقیر پانی سے اور حقیر بوند سے پیدا ہوا، اس کی کیا ویلیو، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑے آسمان اور سیارے، ستارے، گیلیکسیاں، کہکشائیں، آپ دیکھیں کہ ہر ایک کی ہمارے آگے، اس کے آگے ہماری عقلیں کیا ہے، پڑی بالکل چھوٹی سی رائی کے دانے کے برابر ہے۔ سارے سائنٹسٹ جو آج دنیا میں ہیں، ان سارے سب کی جو عقل ہے، تمام اللہ تبارک تعالیٰ کی کائنات کے آگے ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، جس کہکشاں میں ہم لوگ ہیں نا، جس گیلیکسی میں ہم لوگ ہیں، آپ دیکھیں جو ہماری جو زمین ہے نا، اس سے لاکھ گنا بڑا سورج ہے، اور پھر نہ جانے کتنے ایسے سورج، زمین اور چاند اور ستارے، سیارے کئی لاکھ ایک گیلیکسی میں ہوتے ہیں، اور وہاں انسان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی ہے۔ تو یہ جو ایک گیلیکسی، پوری جو کائنات ہے اس میں ایک گیلیکسی نہیں، کروڑوں گیلیکسیاں ہیں۔ اتنا بڑا ہے کہ ایک جو سارے دنیا کے جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہوتے ہیں، سارے سائنٹسٹ مل جائے بھی، ان کا جو دماغ لگ جائے، ان کی کوششیں لگ جائیں، تو اللہ کی کائنات کے آگے دراصل کیا ہے، اللہ کی کائنات پورا بڑا سمندر ہے، اور سارے جو دنیا کے بڑے بڑے عالم اور ان کا علم کیا ہے، بالکل ذرہ برابر، بالکل ذرہ برابر ہے ان کا سب کا علم۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ نے زمین آسمان بنا دیے اور وہ کوئی مشکل نہیں ہے، وہ بہت آسان ہے اللہ کے لیے، تو ایک حقیر پانی سے بنے، ایک جو مٹی سے بنے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا، کیا یہ بہت مشکل ہے نا؟ اللہ کے لیے تو بہت آسان ہے نا۔ لمحوں بھر کی بھی جو ہے اللہ کے بس کن کہنے کی دیر ہے، وہ سب سارے کے سارے انسان قیامت کے دن اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سورہ احقاف آیت نمبر 33، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یحیٰ بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر، کیا انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور انہیں پیدا کر کے تھکتا نہیں ہے وہ، اور اس پر بھی وہ قادر ہے کہ مردوں کو وہ زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، سورہ واقعہ آیت نمبر 62۔ تم پہلی بار کی پیدائش کو جانتے ہو یا پھر کیوں نہیں سمجھتے؟ یعنی تم پہلی بار کی پیدائش کو تو جانتے ہی ہو نا، اور پھر کیوں نہیں تم سمجھتے؟ اور یہ بھی بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ بھی فرمایا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 کہ ہم نے جس طرح پہلی بار شروع میں پیدا کیا تھا نا، اسی طرح دوبارہ پلٹ کر بھی پیدا کریں گے، اور ہمارے ذمے یہ وعدے ہیں اور ہم اسے کر کے رہیں گے۔ اللہ نے یہ بھی یاد دلایا کہ یہ بات تمہارے عام مشاہدے میں ہے کہ کسی کام کا دوبارہ کرنا پہلی بار سے زیادہ سہل ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ تو ہر انسان اچھی طرح سے جانتا ہے نا، جو کچھ پہلی بار کچھ بننا ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے، لیکن جب دوبارہ کوئی چیز بننا ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے کوئی ڈش بنائی نا، کسی سے پوچھ کے بنائی ہے نا، مشکل سے بنائی، پہلی بار جو بنا رہا تھا نا،
اب پھر جب دوبارہ بنائے اس کے لیے وہ بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ پہلی بار تو وہ بنا چکا ہے نا۔ اسی طرح سے کوئی بھی کام ہے، جب وہ پہلی بار اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن دوسری بار کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے۔ یہ انسان سے بڑھ کر تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی طرف انسان کو غور فکر دلائی ہے نا، کہ اللہ نے یاد دلایا کہ تمہیں یہ بات تو اچھی طرح سے جانتے ہو، تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ کسی کو دوبارہ کرنا تو اس کے لیے کیا ہے؟ پہلی بار کرنے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 15، اس آسمان اور زمین اور درخت اور پودوں اور ساری کائنات کو پہلی بار پیدا کر کے کیا ہم تھک گئے ہیں کہ دوبارہ پیدا کر نہیں سکتے؟ ایک سوالیہ انداز ہے۔ مشرکین مکہ سے پوچھا جا رہا ہے کیا ہم ان تمام کی تمام چیزوں کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ پہلی بار تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کر دیا، یہ تو اللہ کے لیے بہت آسان تھا، اور دوبارہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے بھی زیادہ آسان ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ حقیقت تو صرف اتنی ہے کہ وہ نبی پیدائش کے سلسلے میں التباش کا شکار ہیں، جہاں تک کہ دوسری بات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معاملہ ہے تو اگرچہ قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی سچا، امانت دار، نیکوکار اور پرہیزگار تسلیم کرتے تھے، مگر پھر بھی ان کے کچھ شبہات تھے جن کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا گمان یہ تھا کہ وہ نبوت رسالت کے مرتبے پر اور مقام کو اس سے کہیں بڑا اور اونچا سمجھتے تھے اور وہ کسی انسان کو دیا جائے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتے ہیں اور نہ رسول انسان ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا نا اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی تو مشرکین نے حیرت اور تعجب کیا، ٹھیک ہے۔ انہیں یہ تعجب ہوا کہ جو ہے نا رسول تو کوئی اسپیشل ہونا چاہیے، کوئی بہت بڑا ایسا رسول ہو جو بس منٹوں میں جادو کر دے اور منٹوں میں سونے کے پہاڑ کر دے، منٹوں میں جو ہے دریاؤں سے کیا کرے، ڈھیروں ڈھیر منہ سلوہ نکل آئے اور انگلی بس ادھر اشارہ کرے تو ادھر سے فرشتے جو سونے کی جو ہے نا بارشیں شروع ہو جائیں۔ تو ان کے لیے جو رسول ہو تو اسپیشل ہو، ایک معمولی انسان رسول نہیں ہو سکتا تھا، ان کا ایسا عقیدہ تھا۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو رسول ہوگا کوئی اسپیشل بندہ ہوگا، کوئی خاص ہوگا، ایک انسانوں میں سے ہو، ایسا ان کے لیے بہت بڑا تعجب کی بات تھی۔ تو سورہ فرقان آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خام خیالی کا مزید نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا نا، وہ یہی سوچا کرتے تھے، ان کے دلوں میں ان کے باتیں یہی ہوتی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک معمولی انسان کیسے ہو سکتے ہیں؟ رسول تو کوئی ایسا ہونا چاہیے جو اسپیشل ہو، جو آسمان سے اترے اور ان کو اللہ کے پیغامات پہنچائے اور پھر وہ چلا جائے۔ اور رسول تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا بھیجا جو معمولی انسان ہے، جو ہماری میں سے ایک عام انسان ہے، جو ہمارے ہی اندر رہتا ہے، اور جیسے اس کے معاملات ہیں انسانوں کے ویسے اس کے معاملات ہوتے ہیں، وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے۔ ایک شخص ہے نا، ایک انسان کی کمزوری کیا ہے؟ کھانا پینا، وہ بھی کھانا پینا کھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بازاروں میں بھی چلتے تھے، یعنی کہ ضرورت کے ہر سارے وہ کام کرتے تھے، ایک نارمل سی زندگی گزارتے تھے، جیسے ایک عام انسان کی زندگی ہوتی ویسے ہی وہ زندگی گزارتے تھے۔ تو یہ بات ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اس کو کفار مکہ کو، یعنی جن کفار مکہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار اور تک جھٹلانے والے لوگوں کو کفار مکہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغامات کو نہیں مانا، انکار کیا، ٹھیک ہے۔ نبوت، رسالت اور آخرت اور توحید کا، ٹھیک ہے، توحید اور رسالت اور آخرت کا جنہوں نے انکار کیا وہ کفار مکہ کہلائے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ رسول ہمارے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے جیسے کھانا پینا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے ہیں، تو یہ ہمارے جیسے رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بیچ میں جب بھیجا تو وہ کیا تھے؟ ہمارے جیسے ایک انسان تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس میں ایک حکمت تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے تو اللہ تبارک تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے تھے، فرشتوں میں سے کسی کو بھیج دیتے رسالت کے لیے، یا کوئی بہت بڑی مخلوق کو بھیج دیتے انسانوں میں پیغامات کے لیے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی کیا تھی؟ اس کے پیچھے بھی ایک حکمت تھی، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوں گے ہماری میں سے ایک انسانوں میں سے جب رسول ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر ہاں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جو ہے نا فرشتوں میں سے ہوتے، فرشتے تو انسان جو ہوتے ہیں نا آنکھوں سے اپنے دیکھ ہی نہیں سکتے فرشتے کو۔ اگر مان لیتے کہ فرشتے آئے ہیں، رسول آئے ہیں، رسالت لے کر آئے ہیں، نہ تو ہم ان سے دیکھ سکتے تھے، نہ انسان ان سے باتیں کر سکتے تھے، آنکھوں پہ پردہ ہی پڑا ہوا ہے۔
پھر آپ دیکھیں جنات، نہیں جنات کو کوئی دیکھ سکتا تھا نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں میں سے اسی لیے انسان کو رسالت کے لیے چنا۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر جنات میں سے ہوتے تو انسان تو ڈر کے مارے بھاگ ہی جاتا نا، تو جنات تو اتنے ڈراونے ہوتے، اگر انسان اپنی جو سر کی آنکھوں سے جناتوں کو دیکھ لیتا تو پھر وہ کیا ہوتا، دہشت کے مارے دم دبا کے بھاگ ہی جاتا، ان سے تو کوسوں دور ہوتا۔ آنکھوں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پردے ڈال رکھے کہ انسان، جو ہم لوگ انسان ہیں، وہ جنات کو بھی نہیں دیکھ سکتے، نہ ہی فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ بہانہ مل جاتا کہ ہم ان کی بات کیسے سنیں، ہم ان کی بات کیسے مانیں، یہ تو ہمیں دکھتے ہی نہیں ہے، ہم تو اس سے ڈر لگتا ہے نا۔ تو پھر تب بھی لوگوں کے پاس تمام جو ہوتے ہیں، ان کے پاس ہیلے بہانے اور تمام طریقے سے ان کے پاس جو ہے دین کو نہ ماننے کے بہانے ہو جاتے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، انسانوں میں سے رسول اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ جو انسان ہے نا، ہم جب مسلمان ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ہی ہم اپنی زندگیوں کے کیا کریں، معاملات سیکھیں ان سے، کیسے وہ کھاتے ہیں، کیسے وہ چلتے ہیں، کیسے اپنی زندگی کے معاملات کرتے ہیں، کیا ان کا جو ہے عبادت کا طریقہ ہے، ان سے عبادت سیکھیں، ان کے زندگی کے معاملات سیکھیں، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات ہوتے تھے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا زندگی انہوں نے گزاری، کیسے وہ سوتے تھے، کیسے وہ اٹھتے تھے، کیسے وہ مسواک کرتے تھے، کیسے وہ وضو کرتے تھے، کیسے وہ غسل کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ سارا کا سارا دین ہم سب کو جو آج پہنچا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تو پہنچا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرشتہ ہوتے یا جنات ہوتے تو آج جو ہم اپنی زندگیاں گزار رہے تھے مزے سے نا، غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، تمام جو طریقے ہیں ہمیں جو ملے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملے ہیں۔ انہی کو فالو کرتے کرتے ہم لوگ بھی وہی فالو کرتے ہیں، اور یہ بالکل اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں واقعی میں ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، یہ انشاءاللہ اللہ کی قابل قبول ہوگا۔ لیکن اگر کوئی جنات یا فرشتہ ہوتا تو کیا ہم اس کو فالو کر سکتے؟ یا نماز کا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھایا، کیا ہم ایسی نماز پڑھ سکتے تھے؟ پھر تو ہم لوگ تو بالکل بس اندھیرے میں گولیاں چلا رہے ہوتے کہ نہیں چلو شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھتے تھے یا ایسے پڑھتے تھے، یا ہو سکتا ہے ایسے پڑھتے، تو پھر تو لوگ جو ہے نا ایسا اختلاف ہوتا کہ جس کی اختلاف کی انتہائی نہیں ہوتی۔ آج جو لوگ 4 اماموں میں کی وجہ سے 4 مسلکوں میں بٹے ہیں نا، تو پھر تو آپ دیکھیں کہ کتنے ہزاروں مسلک بن جاتے۔ جب ایک رسول ہے، ایک دین لے کر آئے تو 4 مسلک بٹ گئے، اور پھر جب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی جو رسالت اگر کسی فرشتے کو یا جنات کو دے دیتے تو نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں مسلک بن جاتے، جس کا جو بھی دل چاہتا وہ اس کو فالو کرتا ہے نا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی بڑی حکمت کی ہے اس میں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی انسان کو رسالت کے لیے چنا۔ یہ بہت بڑی اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت تھی۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔